حضرت آدم علیہ السلام کے شرف کا اظہار۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا شرف و مرتبہ علم کے ذریعے سے فرشتوں پر ظاہر فرمایا، جیسا کہ کلام پاک کی آیت وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا سے ظاہر ہوتا ہے۔ اسماء کی تفصیل کے متعلق حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ الاسماء سے مراد وہی نام ہیں جو لوگوں کے درمیان بول چال میں معروف و مشہور ہیں، جیسا کہ انسان، جانور، زمین، میدان، سمندر، پہاڑ، اونٹ، گدھا وغیرہ۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پیالہ، ہنڈیا وغیرہ کے نام سکھائے، اور مجاہد نے مزید فرمایا کہ ہر جانور، پرندے، چرندے اور دنیا میں ضرورت کی ہر چیز کے نام سکھائے، اور اسی طرح کہا ہے سعید ابن جبیر اور قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے۔ حضرت ربی فرماتے ہیں کہ فرشتوں کے نام سکھائے عبد الرحمن بن زید نے کہا کہ آدم کو اس کی اولاد کے نام سکھائے، لیکن صحیح تر بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا کی ہر چھوٹی بڑی چیز اور ان کے افعال و حواس کے نام سکھائے تھے تاکہ وہ ان سے بھرپور طریقے سے فائدہ اٹھائیں، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی مفہوم و تفسیر کی طرف اشارہ کیا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں ایک روایت ذکر کی ہے جس کو بخاری و مسلم دونوں نے روایت کیا ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن مومنین اکٹھے ہوں گے اور کہیں گے کہ کاش ہم کوئی سفارش کرنے والا تلاش کریں۔ پھر وہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، اے آدم، تو ابو البشر ہے، اللہ عز و جل نے اپنے ہاتھ سے تجھے بنایا، فرشتوں سے تجھے سجدہ کروایا اور آپ کو ہر چیز کے نام سکھائے، اور اس طرح باقی اہل محشر بھی یہی کہیں گے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جو بھی مخلوق پیدا کرے گا ہمارا علم اس سے زیادہ ہوگا۔ اس بات کی وجہ سے اللہ نے ان کو آزمائش میں ڈال دیا اور فرمایا ان کنتم صادقین، اگر تم اپنی اس بات میں سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ تو فرشتوں نے عاجز ہو کر درخواست کی اور جواب میں کہا کہ سورہ بقرہ کی ایک آیت کا ترجمہ ہے، کہنے لگے اے اللہ تو پاک ہے اس سے کہ تیرے سکھائے بغیر کسی کو کچھ علم ہو جائے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر فرمایا وہ اس کے علم سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جس کو وہ چاہے اور جتنا چاہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعنی جیسے میں ظاہر چیز کو جانتا ہوں اسی طرح مجھے ہر پوشیدہ چیز کا بھی علم ہے۔ اور اس آیت کی تفسیر میں ایک قول یہ بھی ہے کہ مجھے تمہاری ظاہری چیزوں کا علم ہے، سے مراد فرشتوں کی یہ بات ہے کہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا، کہ زمین میں فساد کرنے والوں کو بنانا چاہتا ہے۔ وما تکتمون سے مراد ابلیس کا اپنے دل میں آدم پر اپنی بڑائی اور افضلیت کو چھپانا مراد ہے۔ یہی قول سعید ابن جبیر، مجاہد، سدی، ضحاک، سفیان ثوری رحمہ اللہ کا ہے، اور ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو اختیار فرمایا۔ وما کنتم تکتمون سے مراد یہ بھی ہے جو فرشتوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جو بھی مخلوق پیدا کرے گا ہمارا علم اور شرف و مرتبہ اس سے زیادہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں جب اس کو اچھی طرح بنا لوں اور اس میں اپنی روح ڈال دوں تو تم اس کے لیے سجدہ کرتے ہوئے گر جانا۔ اس آیت میں حضرت آدم علیہ السلام کا شرف و مرتبہ چار لحاظ سے ظاہر ہو رہا ہے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے ہاتھ سے بنایا۔ نمبر 2، اس میں اپنی روح ڈالی۔ نمبر 3، فرشتوں کو اس کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ نمبر 4، اور اس کو تمام اشیاء کے نام بتائے۔ اس طرح جب حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی ملائے اعلیٰ میں حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور ان کا آپس میں بحث و مناظرہ ہوا تو اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا تو آدم ابو البشر ہے، تجھے اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا، تیرے اندر اپنی روح پھونکی، تجھے فرشتوں سے سجدہ کروایا اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کے نام سکھائی۔ اور اسی طرح قیامت کے دن میدان حشر میں جب لوگ اکٹھے ہو کر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو وہ لوگ یہی بات ان سے کہیں گے۔ حضرت امام حسن بصری فرماتے ہیں کہ ابلیس نے قیاس کیا اور وہ سب سے پہلے قیاس کرنے والا ہے، اور محمد بن سیرین فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے قیاس ابلیس نے کیا اور قیاس ہی کی وجہ سے سورج اور چاند کی عبادت کی گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنے اور آدم علیہ السلام کے درمیان قیاس کرتے ہوئے اپنے اوپر غور کیا تو اپنے آپ کو افضل سمجھا اور سجدہ کرنے سے رک کیا، جبکہ اس کو اور تمام فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم تھا۔ قیاس جب نفس کے معاملے میں ہو تو درجے اعتبار سے گر جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے
کہ یہ قیاس صحیح نہیں ہے، کیونکہ مٹی آگ سے زیادہ مفید اور بہتر ہے، کیونکہ مٹی میں عاجزی، انکساری، حلم، عبرداری، نمو اور زرخیزی جیسی صفات پائی جاتی ہیں، جبکہ آگ میں تیزی اور جلا کر خاکستر کرنا ہے۔ اور اس پر مزید یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے بنانے، اپنی روح اس میں پھونکنے اور فرشتوں کو اس کے سجدہ کرنے کا حکم دے کر شرف و افضلیت کا اعزاز بخشا۔ ابلیس لعنت کا حقدار اس لیے بنا کہ اس نے آدم علیہ السلام کو ذلیل و حقیر سمجھا۔ اس کا اپنے آپ کو بڑا سمجھنا حکم الہی کی مخالفت اور حق کے ساتھ عناد تھا، کیونکہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر دیا تھا، اور سجدہ سے انکار کے بعد اولاد آدم کو ورگلانے اور بہکانے کا ارادہ و عزم پہلے گناہ سے بھی بڑھ کر تھا۔ اور جب ہم نے فرشتوں کو کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، پس انہوں نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے کہا، کیا میں اس کو سجدہ کروں جس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا اور جس کو تو نے مجھ پر عزت دی ہے؟ اگر تو نے مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے دی تو میں اس کی اولاد کو ہلاک کر دوں گا، لیکن تھوڑے لوگ کہ وہ مجھ سے محفوظ رہیں گے۔ اللہ نے فرمایا، دور ہو جا، ان میں سے جس نے بھی تیری پیروی کی تو جہنم تمہاری پوری سزا ہے، اور ان میں سے جس کو تو پھسلا سکتا ہے اسے اپنی آواز کے ساتھ پھسلا، اور اپنے سوار اور پیادہ لشکر ان کے خلاف اکٹھے کر، اور ان کے اموال و اولاد میں ان کا شریک بن، اور ان کو وعدہ دے، اور نہیں وعدہ دیتا شیطان ان کو مگر صرف دھوکہ دینے کے لیے۔ بے شک میرے بندوں پر تیرے لیے کوئی غلبہ نہیں ہوگا، اور تیرا رب کارساز ہے۔ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب ہم نے فرشتوں کو کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے سجدہ نہ کیا، وہ جنوں میں سے تھا، بس اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ کیا تم اسے اور اس کی اولاد کو میرے سوا دوست بناتے ہو؟ یعنی وہ جان بوجھ کر تکبر کرتے ہوئے اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری سے کنارہ کش ہو گیا۔ وہ اپنی فطرتی حالت اور برے مادے کی وجہ سے بغاوت کی طرف مائل ہوا، کیونکہ وہ آگ سے پیدا ہوا ہے، اور آگ کے اندر سرکشی، تیش اور جوش ہوتا ہے، جیسے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرشتے عرش کے نور سے پیدا ہوئے ہیں، اور جن آگ کے شعلے سے، اور آدم جس مٹی سے پیدا ہوا اس کی وضاحت تمہارے لیے کر دی گئی ہے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ابلیس ایک لمحے کے لیے بھی فرشتوں میں سے نہیں تھا، اور ایک اور راوی فرماتے ہیں وہ جنوں میں سے تھا۔ جب انہوں نے زمین میں فساد برپا کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف فرشتوں کا ایک گروہ بھیجا، تو انہوں نے جا کر کچھ کو قتل کیا اور کچھ کو سمندروں کے جزیروں کی طرف دھکیل دیا۔ ابلیس کو قید کر لیا، فرشتے اس کو آسمان کی طرف لے گئے تو وہ وہاں ٹھہرا رہا، اور جب فرشتوں کو آدم کے لیے سجدہ کرنے کا حکم ہوا، ابلیس نے سرکشی کی، سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کی جماعت اور سعید بن مسیب اور دیگر اہل علم نے کہا ہے کہ ابلیس آسمان دنیا میں فرشتوں کا سردار تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس کا نام عزازیل تھا، اور ان کی ایک روایت کے مطابق حارث نام تھا۔ النقاش نے کہا کہ اس کی کنیت ابو القردوس تھی، اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہی مروی ہے کہ وہ فرشتوں کی ایک جماعت میں سے تھا جس کو جن کہتے ہیں۔ یہ جنوں کے نگران تھے، ابلیس ان کا سردار، اور علم و فضل اور عبادت میں ان سب سے بڑھ کر تھا، 4 پروں والا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے مکر و حسد کی وجہ سے شیطان مردود بنا دیا۔ سورہ صاد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اس وقت کو یاد کرو کہ جب تیرے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں مٹی سے ایک انسان بنانے والا ہوں، جب میں اس کو اچھی طرح بنا لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو اس کے لیے سجدہ میں گر جانا۔ بس فرشتوں نے سجدہ کیا، مگر ابلیس نے سجدہ نہ کیا، اس نے تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابلیس، تجھے کس چیز نے روکا تھا کہ تو اس آدم کو سجدہ کرے جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا؟ کیا تو نے تکبر کیا یا تو بلند مرتبے والوں میں سے ہے؟ اس نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو اس جنت سے نکل جا، بے شک تو اس جنت سے نکالا ہوا ہے، اور قیامت والے دن تک تجھ پر میری لعنت ہے۔ ان کے دوبارہ اٹھائے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وقت معلوم کے دن تک تجھے مہلت ہے۔ اس نے کہا کہ اے رب، مجھے تیری عزت کی قسم، میں ان تمام بنی آدم کو ضرور گمراہ کروں گا، مگر ان میں سے جو تیرے مخلص بندے ہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بات سچ ہے، اور میں بھی سچ ضرور تجھ سے اور تیرے پیروکاروں سے جہنم کو بھر دوں گا۔ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، شیطان نے کہا
چونکہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا اس لیے میں بھی ان کو گمراہ کرنے کے لیے تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا۔ پھر ان کے پاس ان کے آگے سے اور پیچھے سے آؤں گا، ان کے دائیں اور بائیں طرف سے آؤں گا۔ پھر تو ان میں بہت سوں کو اپنا شکر گزار نہیں پائے گا، یعنی اس سبب سے کہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا ہے، مجھے ان کے لیے ہر گات کی جگہ پر بیٹھوں گا اور ان کے پاس ہر جہت سے آؤں گا اور پوری کوشش کروں گا ان کو بہکانے کی۔ اب وہ آدمی نیکبخت ہے جو ابلیس کی مخالفت کرے اور جو اس کے پیچھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان ابن آدم کے لیے اس کے راستوں پر بیٹھتا ہے۔ سجدے کو حکم۔ مفسرین کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم کن فرشتوں کو دیا گیا، جبکہ تمام فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم تھا، اور آیت کے عمومی الفاظ بھی اس پر دلالت کرتے ہیں، اور کچھ کی رائے یہ ہے کہ زمین اور یہی روایت ابن جریر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کی ہے، لیکن یہ روایت اسرائی کو اگرچہ بعض مطہرین نے راجح اور وزنی قرار دیا ہے، لیکن بلی وَأَسْجَدَ لَهُ مَلَائِكَتُهُ، اس نے اپنے فرشتوں سے اسے سجدہ کروایا کا عموم بھی دلالت کرتا ہے۔